مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گناہوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑے بڑے 17 گناہ شمار کروائے تھے۔ ان میں سے 4 گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ کل ہو گیا۔ آگے 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، جو بہت بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے شراب پینا۔ ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں شراب، نشہ، ڈرگس یہ اتنا عام ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا عام ہے کہ 13 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ نشے میں مبتلا رہتا ہے۔ اور پھر موجودہ زمانے میں نشے کی الگ الگ شکلیں رائج ہو گئی ہیں۔ کوئی پیٹرول کا نشہ لیتا ہے، میڈیکل پر ایک سیرپ ملتی ہے اسے پی کر لوگ نشہ لیتے ہیں۔ ایم ڈی چاکلیٹ، ایم ڈی ٹیبلیٹ یہ تو بہت عام ہو گیا ہے جوانوں میں۔ برف کی شکل میں، آئس کی شکل میں ایک نشہ ہے، یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسموکنگ میں ڈرگس انکلوڈ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارا نوجوان سکون کی تلاش میں نکلا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سکون شراب پینے میں ملے گا مجھے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نشہ کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم تو صاف کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے، جوان اپنی جوانی کو سنبھالا نہیں دیتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سکون چبوترے پر بیٹھنے سے ملے گا، سکون ڈرگس پینے سے ملے گا، سکون سگریٹ پینے سے ملے گا، سکون نشہ کروں گا تو ملے گا۔ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ شریعت کی نظر میں شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا مطلب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ اب جانتے ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، المعجم الاوسط۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، بہت نیک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، یعنی یہودیوں میں۔ تو اس نیک آدمی کو بادشاہ نے گرفتار کیا اور کہا 4 میں سے جو سزا آپ کو چوز کرنی ہو کر لو۔ آپشن دیے، یا تو قتل ہونا پڑے گا، یا زنا کرنا پڑے گا، شراب پینی پڑے گی، یہ بھی کہا۔
یا تو شراب پینی پڑے گی، یا زنا کرنا پڑے گا، یا قتل کرنا پڑے گا، یا کوئی ایک اور چیز بھی ہے، چوتھی ذہن میں نہیں آ رہی مجھے اس وقت۔ 4 چیزیں کہی، 4 آپشن دیے، اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو، آپ کو جو کرنا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنی ہے سزا کے طور پر۔ اس نے یہ سوچا کہ قتل وتل کون کرے، زنا کون کرے، زنا کون کرے، قتل کون کرے، یہ سب کون کرے، بہتر ہے کہ ان میں سے سب سے آسان لگتا ہے کہ میں شراب پی لوں۔ اس نے شراب کو آسان سمجھا، شراب پی لی۔ جیسے ہی شراب پی لی تو وہ دوسرے 3 گناہ بھی اس سے ہو گئے، اس لیے کہ شراب ہی کی وجہ سے وہ سب کرنے لگا۔ زنا بھی شراب کی وجہ سے ہی ہو گیا، قتل بھی کسی کو کرنا تھا تو شراب کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ آ گیا پھر کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، کسی کو قتل کر رہا ہوں، کسی کو مار رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں۔ شراب ہمارے علاقے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، رات کے 12 1 2 بجے تک ہمارے جوان ڈرگس میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج جو میاں بیوی کے جھگڑے جو بہت زیادہ باہر آ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ڈرگس ہے، یہ نشہ ہے۔ آج کل یہ اس وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ خیر، شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی حرام نہیں تھی، حلال تھی۔ پہلے تو حلال تھی زمانہ جاہلیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد دھیرے دھیرے ان کے دماغوں میں ڈالا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کئی مرحلوں میں شراب کے تذکرے ہوئے ہیں الگ الگ۔ اس سے بھی علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی کو گناہ سے دور کرنا ہو تو ایک دم سے نہیں کر سکتے آپ۔ بھائی ایک آدمی نشے میں مبتلا ہے تو آپ یوں کہے کہ بھائی آج ہی نشہ چھوڑ دے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کو آپ کو دھیرے دھیرے اس کا برین واش کرنا پڑے گا، ذہن کو صاف کرنا پڑے گا، دماغ کو صاف کرنا پڑے گا، اس کی برائی بتانی پڑے گی، اس کے دنیاوی نقصانات، اخروی نقصانات، شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، سب بتانا پڑے گا۔ جب سب بتا دیں گے تب جا کے وہ دھیرے دھیرے اس گندی لائن کو چھوڑے گا۔ آج کل یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 25 سال سے مسجد میں نہیں آیا، وہ ایک بار ابھی مسجد میں آیا ہی ہے، تشکیل کی تھی، تبلیغی حضرات نے بیچارے کو تشکیل کر کے مسجد میں تو پہنچا دیا، آ گیا بیچارہ۔ اب آتے ہی اگر اس کو کہہ دے آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ کی آستین دیکھو جو ہے کونی سے اوپر ہے، وہ 2 منٹ کے لیے آیا تھا، وہ بھی اب نہیں آئے گا اس کے بعد، یہ تو بہت مغز ماری ہے۔ تو اس کو دھیرے دھیرے بتانا پڑے گا۔ شریعت یہی سکھاتی ہے، کوئی بھی چیز تدریجاً دھیرے دھیرے سمجھائی جاتی ہے۔ دیکھو شراب ان کی گٹی میں تھا، عرب کی گٹی میں شراب تھی، اس وجہ سے ایک دم سے حرام نہیں ہو گئی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ تو فرمایا تتخذون منه ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا۔ بتلایا ہی جاتا ہے یہاں پر اس آیت سے کہ ایک طرف ہے عمدہ رزق، رزقا حسنا، اچھا رزق، اور دوسری طرف سکرن، شراب، نشہ۔ دونوں کو الگ الگ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے، اچھا رزق نہیں ہے۔ تو پہلے ان کا برین واش کیا، بتایا کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، ذرا سمجھ کے چلو۔ پھر دھیرے اس کے بعد کبھی تو یہ آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، پہلے یہ بتایا۔ پھر ایسا ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز کے اندر نشے کی حالت میں پہنچ گیا، تو قل یا ایھا الکافرون یہ آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی، تو اس کے اندر لا اعبد ما تعبدون، تو اس نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، تو اس کا ترجمہ ہی پورا بدل گیا، ٹرانسلیٹ ہی بدل گیا پورا۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی مشرکین پوجا کرتے ہیں میں اس کی پوجا نہیں کرتا ہوں، اور یہ صحیح ہے، لیکن جو ہے اس نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جس کو تم پوچھتے ہو میں بھی انہی کو پوچھتا ہوں، پورا مطلب ہی بدل گیا۔ تو یہ نشے کی وجہ سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ نماز میں ایسا ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں آپ نماز میں نہیں جا سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شراب کے بارے میں صاف حکم نہیں آ رہا تھا،
تو ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم ہے اس کا. اسے روزانہ دعا کرتے تھے وہ, اللہم بین لنا بیانا شافیہ, کہ اللہ صاف واضح بیان آ جائے کہ شراب ہے کیا, پینا ہے کہ نہیں پینا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اخیر میں آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ شیطانی کام ہے, فجتنبو, اس سے دور ہو جاؤ. یہ فجتنبو سے شراب حرام ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے مرحلوں کے بعد شراب سے دور رہنے کا حکم آیا ایک دم سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی وہ کہہ دیا کہ شراب نہیں پینی ہے کل سے, چونکہ ان کی گٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی. تو اس سے ہمیں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی آدمی کسی بری عادت میں مبتلا ہو تو اس کو دھیرے 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 سکھانا چاہیے. یہ گندا ہے, ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں. جب باپ صحیح ہوگا تو بچے صحیح ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کو باپ بولتا ہی رہتا ہے نماز پڑھ 5 وقت کی, اور خود ایک بھی نماز میں نہیں آتا, کبھی بھی نہیں بچہ نماز پڑھے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ماحول کا بہت بڑا اثر ہے. یہ ماحول ہمارا اتنا گندا ہو گیا ہے, بچہ کہیں بھی جا کر بیٹھتا ہے تو گندی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اچھی صحبت, جیسی سنگت ویسی رنگت, ایسا بولتے ہیں. سنگت اچھی ہوگی تو رنگت بھی اچھی آئے گی اس میں, لیکن سنگت ہی خراب ہوگی تو رنگت بھی خراب ہوگی, پھر وہ گندا ہی بنے گا. اس لیے بچوں کا ماحول دیکھنا چاہیے, وہ کس جگہ جا کے بیٹھتا ہے. باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا کس جگہ جا کے بیٹھتا ہے, کن کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے دوست کون ہے, کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے, اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے. اگر باپ یہ نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. جب سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا, اگر وہ شوہر ہے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی ہے اس کو اس کے شوہر کے بارے میں خیال رکھنا ضروری ہے, اس کے حقوق کا سوال کیا جائے گا, اپنے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. استاد ہے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, شاگردوں کو استاد کا جو حق ادا کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا, ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے بڑوں کو چھوٹوں کا اکرام, چھوٹوں کو بڑوں کا ادب, یہ سب چیزیں شریعت نے بتائی ہے, ہر ایک کو ہر ایک کا حق بتایا ہے. خیر, شراب دھیرے 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 آپ جانتے ہیں دھیرے دھیرے حرام ہو گئے, اور جس وقت یہ حرام ہوئی حکم آیا آخری حکم فاجتنبوہ. تو آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے سوتیلے ابا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھا, اور شراب کا جام چل رہا تھا, پلایا جا رہا تھا. سب جب باہر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ بھائیو آج سے شراب حرام ہو گئی, یہ اعلان ہو رہا تھا. اس زمانے میں مائک نہیں تھا, ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو اعلان ہو رہا تھا. تو اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت انس بہت چھوٹے تھے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تب حضرت انس کی عمر 20 سال تھی. تو آپ انداز لگا سکتے ہیں سرکار کے زمانے ہی میں شراب تو حرام ہوئی ہے شروع میں, یعنی مدینہ المنورہ کے شروع دور میں. تو بہت چھوٹے ہوں گے, لے دے کے 10 11 12 سال کی عمر ہوگی, 12 13 سال کی. اتنی عمر میں وہ پلا, وہ بھی چھوٹے تھے, خادم تھے, پلا رہے تھے سب کو. کسی نے کہا ذرا دیکھو باہر کوئی آواز آ رہی. باہر گئے تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ بھئی شراب سے بچو, آج سے شراب حرام ہو چکی ہے. تو وہ اندر آئے اور کہا کہ اس طرح اعلان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ منہ میں تھا, اگر وہ لقمہ اگر حلق سے نہیں اترا تو نہیں اترا, جس کے منہ میں جو ہے کلی کرنے جیسا تھا وہ بھی انہوں نے تھوک دیا, تھوڑا بھی باقی نہیں رکھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں جتنے بڑے بڑے گلاس اور بڑے بڑے برتن, بڑے بڑے ٹینک, جو کچھ تھا سب مدینے میں بہا دیا گیا. علماء نے, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا. اتنی شراب باہر لوگوں نے پھینک دی, اس لیے کہ سرکار کے حکم آ جانے کے بعد مجال کیا ہے کہ اس چیز کو ہم کر کے دکھائیں. دیکھیے کتنا اتباع ہے. ہم لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاتی ہے تب بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو یہاں فوراً تجارت کرنے والوں نے تجارت چھوڑ دی. یہاں تک کہ بعض ایسے تھے جو منڈیوں سے شراب لے کے آ کے بیچتے تھے, تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ اعلان ہوا ہے تو انہوں نے اپنی گاڑی جو بھی اس زمانے کی, چاہے وہ بگھی ہو, گھوڑا گاڑی ہو, اونٹ گاڑی ہو, بیل گاڑی ہو, جو بھی ہو, وہیں روک دی. کہا کہ میرا ایک پہیا بھی آگے نہیں چل سکتا ہے اس حکم کے آ جانے کے بعد, جب تک کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لو.
سوچئے کیسے لوگ تھے. سب چیز انہوں نے ختم کر دی ٹوٹلی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کئی مہینوں تک مدینہ المنورہ کی مٹی سے شراب کی بو آتی تھی، اتنی شراب بہ گئی تھی. معلوم ہوا شراب اچھی چیز نہیں ہے، یہ عقل کو بھی خراب کرتی ہے. نشہ ویسے ہی نقصان دہ چیز ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے. بہرحال شراب بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، لے جانے والے پر بھی لعنت ہے. کئی چیزوں پر شریعت میں اس کی لعنت آئی. ابو داؤد شریف کی تفصیلی روایت ہے 10 لوگ اس کے ایسے ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی آپ یہ سنیں کہ لعنت، تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جیسے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جو رکھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو لعنت کا مطلب درمیانی نماز میں بھی پائجامہ اگر اس کا ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. نماز کے دوران بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بری بلا سے اور اس گندی چیز سے ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے جوانوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ایک گناہ ہوا جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے. تفصیلی کافی چیزیں تو آپ کے سامنے بیان کر ہی دی، اس سے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. خیر، دوسرا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے سود کھانا. سود عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے بڑھوتری، زیادتی، ایکسٹرا کچھ ہو جانا. اور آپ جانتے ہیں انگلش والے اسے انٹرسٹ کہتے ہیں، اور انٹرسٹ کھانا یہ بہت برا کام ہے. قرآن کریم میں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. معلوم ہوا اس گناہ کا کتنا خطرناک انجام ہے. آپ جانتے ہیں کس سے جنگ کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے. لڑائی کس سے کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے. یہ گناہ کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ایک ہاتھی اور ایک چیونٹی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو سب جانتے ہیں نا کہ چیونٹی کی کیا آئے گی، اس میں کچھ بھی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہزاروں نہیں کروڑوں ہاتھیوں کو پیدا کیا، تو اللہ کی طاقت کے سامنے کون لڑ سکتا؟ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. تو اللہ سے جنگ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل کام ہے. اس لیے فرمایا سود چھوڑ دینا چاہیے. سود اچھی چیز نہیں ہے. سود بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیو. ہمارے معاشرے کا یہ ناسور بن چکا ہے. جو ہے لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، سود کو سمجھتے ہی نہیں ہے. سود کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہے جو اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں میں، کہ سود کہاں کہاں آتا ہے. بینک میں آتا ہے، فکس ڈپوزٹ پر سود آتا ہے. لون لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اس پر سود بھرنا پڑتا ہے. کئی لوگ سود کھاتے ہیں. کتنی جگہوں پر سودی کاروبار ہوتا ہے. ایک انگلینڈ میں 2017 میں ایک ریسرچ کرنے والے نے سرچ کیا تھا، دنیا میں جتنا پیسہ ہے پوری دنیا میں، اس کا 82% پیسہ 1% لوگوں کے پاس. 1%، صرف 1% لوگوں کے پاس، اور 18% پیسہ 99% لوگوں کے پاس. اب اس سے انداز لگائیے کہ جو 1% لوگوں کے پاس، یعنی چند گنے چنے بزنس مین لوگوں کے پاس دنیا کا 82% پیسہ ہے. دنیا کا 82% پیسہ لکھا ہے اس سرچ کرنے والے نے 2017 میں. ابھی تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا. لکھا ہے اس نے کہ اگر وہ جو گنے چنے لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، اگر اسی سے پوری دنیا کی غربت 7 مرتبہ ختم کرنی ہو تو ختم ہو سکتی ہے. 7 مرتبہ غریبی ختم کر سکتا ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس. اب سمجھ سکتے ہیں یہ سب سودی کاروبار. اور ابھی ہمارے علاقے میں جو ملک میں جو قصہ چل رہا ہے اڈانی امبانی کا، سب کے سامنے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. یہ سب سود کا نقصان ہے میرے بھائیو. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم لوگوں نے بچت، پیسوں کو بچانے کے لیے سودی نظام میں چلے گئے نہیں. شریعت نے کہا بچت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دو. کسی کو قرض ضرورت ہے قرض دے دو، قرض حسنہ دے دو، کسی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کو حج کرا دو، کسی کو عمرہ کرا دو، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کر دو، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو. یہ سب راستے ہیں. اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں خود بخود بڑھوتری دے گا. تم
کو پتہ بھی نہیں چلے گا برکت کیسے آئے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 کے مجھے یہاں 100 مل رہے ہیں, 100 کی جگہ 200 مل رہے ہیں. یہ جو اوپر کا 200 روپیہ ایکسٹرا مل رہا ہے نا, یہ جو بغیر محنت کے مل رہا ہے, یہ آپ کے پورے کاروبار کو تباہ کر دے گا. اس لیے چاہیے کہ سودی نظام میں نہ پڑے. جتنے لوگ اکانومی سسٹم کو آج بھی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کیا چیز ہوتی ہے, اور اسلامی نظام ہمیشہ سودی گندی چیزوں سے باقی رہا ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, وہ تو اس زمانے میں حرام تھا, ابھی کہاں حرام ہے. نہیں, شریعت نے ایک چیز حرام کہہ دی تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں چل کر حلال ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک سنگر تھا ہندوستان کا گلوکار, وہ گانے والا, وہ عرب میں پہنچ گیا ہوگا, تو عرب والا اپنے عربی زبان میں گانے گا رہا تھا, تو اس کی آواز برابر نہیں تھی, بدی لگی اس کو, بری لگی. تو اس نے کہا اب پتا چلا کہ اسلام نے گانا کیوں حرام قرار دیا ہے. اب پتا چلا, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا سن لیتے تو ضرور کہتے کہ گانا حلال ہے. وہ کتنا بیوقوف ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک بار گانا حرام ہے تو حرام ہی ہے, میوزک حرام ہے تو حرام ہے. اس کو اچھے برے ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. غلط وہ غلط ہے, صحیح وہ صحیح ہے. ایک بار سود حرام ہو گیا, حرام ہے. شراب ایک بار حرام ہو چکی, حرام ہے. چاہے پھر آپ روح افزا کی بوتل میں لے لو اسے, تب بھی حرام ہے. نئے نئے پیکنگ میں لوگ لا کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرگس جائز ہوگا. نا, آپ کسی بھی بوتل میں لے آؤ, لیکن اگر وہ ڈرگس ہے, وہ نشہ ہے, تو وہ حرام ہی ہوگا, چاہے اس کے اوپر لیبل کوئی بھی چیز کا لگا ہوا ہو. خیر, سود کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں. آج کل بہت ساری چیزوں میں لوگ سود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. انسان کو چاہیے, مسلمانوں کو چاہیے, مومنوں کو چاہیے, سود سے جتنا ہو سکے بچے, جتنا ہو سکے انٹرسٹ سے بچے, اور بھائیوں سے, علماء سے جا کر مسئلہ پوچھیں کہ اس سود کا کیا کرنا ہے مجھے. آج کل لوگ شارٹ ٹرم میں مالدار بننا چاہتے ہیں, تو موبائل پر نئی نئی اسکیمیں آتی ہے. کتنی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں. اس نے علماء سے پوچھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں موبائل سے یہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو مجھے یہ ملتا ہے, یہ کرتا ہوں تو یہ ملتا ہے. اس سلسلے میں ضرور اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ وہ جوا ہوتا ہے, جوا بھی ناجائز ہے. انما الخمر کے بعد والمیسر, میسر کے معنی جوا کے آتے ہیں, جوا بھی جائز نہیں ہے. تو پوچھنا چاہیے سود کہاں ہے, سود کا پیسہ کس کو دینا چاہیے, کتنا نکالنا چاہیے, کس طریقے سے ہوگا. پھر شیئر مارکیٹ چل رہا ہے آج کل, تو شیئرز کے اندر کون سے شیئر صحیح ہے, کون سے غلط ہے, کب جا کر میں شیئرز کسی کو بیچ سکتا ہوں, یہ سب میں اس سے لگتی چیزیں بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میوچل فنڈ آج کل چل رہا ہے. میوچل فنڈ 44 طرح کا ہوتا ہے, اس میں کتنے میوچل فنڈ صحیح ہے, کتنے غلط ہے. علماء سے رابطہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ میں کس میوچل فنڈ کو استعمال کر سکتا ہوں, اس میں کون سی چیزیں صحیح ہے اور کون سی کمپنی صحیح ہے, کون سی غلط ہے. ہم لوگ اس سلسلے میں کسی سے رابطہ ہی نہیں کرتے, اور پیسہ بڑھتا جاتا ہے. جب اللہ کی رسی کھینچی جاتی ہے تھوڑی سی, پورا پیسہ تباہ ہو جاتا ہے, اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا میرا پیسہ کہاں چلا گیا. ایک بچہ بیمار ہو گیا 15 لاکھ چلے گئے, 2 لڑکے بیمار ہو گئے 20 لاکھ گئے, خود کو کوئی ایسی بڑی بیماری حائل ہو گئی, کئی پیسے چلے گئے. یہ سب پتا نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا تھا, اس کا انجام ہے. اس لیے قدم پھوٹ کر رکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. شراب سے بھی بچو, اور جتنا ہو سکے سود سے بھی بچو, اس لیے کہ ان سب چیزوں سے آپ کو سکون نہیں ملنے والا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ نہ گھر سے, نہ دولت سے, نہ مال و زر سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کسی سے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا, نہ گھر سے ملے گا, نہ مال سے ملے گا, نہ دولت سے ملے گا, بلکہ سکون تو ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے. اس لیے کہ جب اللہ کو یاد کرنے میں سکون آ جائے گا نا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سکون کتنا اچھا ہے. خیر, 2 گناہ ہوئے جو پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تیسرا گناہ جو پیٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے یتیموں کا ناحق مال کھا جانا. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ یتیموں کے نام پر باہر سے پیسے آتے ہیں, پاؤنڈ آتے ہیں, ڈالر آتے ہیں, بہت سارے پیسے آتے ہیں, اور لوگ کیا سمجھتے ہیں, کھا جاتے ہیں اسے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یتیم کو کیا پتا چلے گا. قرآن نے صاف کہا ہے, اس کو پتا چلے نہ چلے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. پاؤنڈ نہیں بھر رہے ہیں,
डॉलर नहीं भर रहे हैं, रुपये और करेंसी नहीं भर रहे हैं, भर रहे हैं अपने पेट में जहन्नम की आग। वसयस्लौन सईरा, बहुत साफ सुथरा कुरान ने कहा है, जहन्नम बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाइयों, उससे बचना चाहिए। कितने गुनाह हो गए टोटल? 7। 4 गुनाह का ताल्लुक दिल से है, जो कल बयान कर चुका हूँ, शिर्क करना, और नंबर 2 गुनाह पर अड़े रहना, करते ही रहना उस गुनाह को। नंबर 3 खौफ खुदा दिल से निकाल देना, अल्लाह का खौफ ही निकल जाना। और नंबर 4 अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना। ये 4 गुनाह का ताल्लुक दिल से है, बड़े गुनाहों में। 3 गुनाह का ताल्लुक पेट से है। नंबर 1 शराब पीना, नंबर 2 सूद खाना, इंटरेस्ट खाना, और नंबर 3 यतीमों का माल नाहक जुल्मन खा लेना। ये 3 गुनाह का ताल्लुक किससे है? पेट से है। इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। खैर, अल्लाह ताला इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। अब आगे इंशाल्लाह आपके सामने 4 गुनाह का ताल्लुक जुबान से है, उसकी तफसील पेश करेंगे कि जुबान से कौन से बड़े गुनाह होते हैं। उसके बाद शर्मगाह से ताल्लुक रखने वाला गुनाह, उसके बाद पैर से, हाथ से और पूरी बॉडी से ताल्लुक रखने वाला गुनाह इंशाअल्लाह आइंदा कल पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बुराइयों से, इन बड़े बड़े गुनाहों से हमारे मुआशरे को पाक साफ फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।